یاد رکھیں کہ 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ اس دن اہل پاکستان بڑی خوشیاں مناتے ہیں اور اپنے وطن عزیز کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سرکاری سطح پر بھی غیر سرکاری سطح پر بھی مختلف تقریبیں منعقد ہوتی ہیں۔ ملک پاکستان سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کوئی رسمی تہوار نہیں ہے بلکہ یاد رکھیں یہ قومی تہوار ہے۔ کون سا تہوار ہے؟ قومی تہوار ہے۔ ایسا پیارا دن ہے یہ، ایسا سونا دن ہے یہ، جس دن اللہ پاک نے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اتنا پیارا ملک اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ آزادی کی نعمت اللہ پاک نے مسلمانوں کو 14 اگست والے دن عطا فرمائی تھی۔ تو میرے بھائیوں، بدقسمتی یہ ہے اگر اس دن کو ہم با مقصد طریقے سے منائیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ 14 اگست کو با مقصد طریقے سے اگر ہم مناتے ہیں تو یقین کریں سوئی ہوئی قوم بھی جاگ جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے، دانستہ طور پر یا پھر نادانستہ طور پر، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں تقریباً 99% لوگ، کتنے لوگ؟ 99% لوگ 14 اگست وہ کیسے مناتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں۔ تھوڑے سے نغمے سن لیتے ہیں، کچھ سیاستدانوں کی تقریریں سن لیتے ہیں، ہلہ گلہ کر لیتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ویلنگ وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح کے وہ کام کر کے 14 اگست کو منا لیتے ہیں۔ حالانکہ 14 اگست کا جو دن ہے میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم الشان دن ہے کہ اس دن میں قوم کو بتانا چاہیے، جو نئی نسل آ رہی ہے ان کو بتانا چاہیے کہ اس دن اللہ پاک نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ نئی نسل کو بتانا چاہیے کہ اگر ہم آزاد نہ ہوتے، اگر ہمیں آزادی نہ ملتی تو آج ہم نے کہاں ہونا تھا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نئی آنے والی نسل کو بتائیں، ان کو بتائیں کہ ملک پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، کیا وجہ بنی تھی ملک پاکستان بنایا گیا تھا، ملک پاکستان بنانے کے مقاصد کیا تھے، اتنی قربانیاں کیوں دی گئی تھی، وجہ کیا تھی، کیا مقاصد تھے، کیا ہمیں ان مقاصد کا پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو کبھی ہم نے ان مقاصد کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ اگر ہم نے جان لیا ہے تو پھر ہم نے ان مقاصد کو پورا کرنے کی کتنی کوشش کی ہے، ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کتنی کوشش کی ہے؟ میرے بھائیوں، آج آنے والی نئی نسل کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے۔ ان کو بتائیں کہ 100 سال حکومت یہاں پر مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو کیوں ہوا تھا؟ مسلمانوں نے پھر انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی کے جو دن دیکھے ہیں وہ کیوں دیکھنا پڑے تھے مسلمانوں کو؟ 100 سال حکومت مسلمانوں نے کی، اس کے بعد پھر انگریزوں کے، پھر ہندوؤں کے غلامی کے دن دیکھنا پڑے، کیوں دیکھنا پڑے؟ ایک ہی وجہ ہے میرے بھائیوں، بدعمالیاں۔ مسلسل اللہ پاک کی نافرمانیاں مسلمان کرتے رہے، دین سے دور ہوتے رہے، ایک وقت آیا مسلمانوں کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ آج نئی نسل کو یہ باتیں میرے بھائیوں بتانے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے بتاتا کوئی نہیں ہے، یہ باتیں بتاتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں وہ بندہ بتائے گا جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان بنانا چاہتا ہے۔ اب جس کو کرسی کی لالچ ہو وہ یہ باتیں نہیں بتائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان کی میرے بھائیوں یہ فطرت ہے، وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے یہ بات رکھ دی ہے، وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنی زبان سے محبت کرتا ہے، اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو وہ بھی اپنے وطن سے پیار کرے گا، اگر کوئی جاہل بندہ ہو وہ بھی اپنے وطن سے پیار کرے گا، اگر کوئی دیہات میں رہنے والا ہو وہ بھی اپنے وطن سے پیار کرے گا، اگر کوئی شہر میں رہنے والا ہو میرے بھائیوں وہ بھی اپنی وطن سے پیار کرے گا۔ یہ ایسی ایک محبت ہے جو اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے جاتے
پھر جب واپس آتے اور مدینہ منورہ کے آثار جب نظر آتے تھے نا کہ اب مدینہ آنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں آتا ہے اپنی مبارک سواری کی رفتار تیز فرما دیا کرتے تھے، اپنی مبارک سواری کی رفتار تیز فرما دیا کرتے تھے۔ محدثین نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہے۔ پہلی بات تو مدینہ منورہ کی فضیلت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ مدینہ منورہ کی کتنی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو تیز فرما دیتے ہیں مدینے پہنچنے کے لیے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے اسلامی وطن سے محبت ہونی چاہیے۔ اس حدیث پاک سے ہماری یہ تربیت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینے سے محبت تھی، اپنے وطن سے محبت تھی، تو یہ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ملک عزیز، وطن عزیز ملک پاکستان سے پیار کرنا چاہیے۔ ہم یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، ہم نے یہاں پر آنکھ کھولی ہے، ہمارے آباء و اجداد یہاں پر پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے طرح طرح کی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس وطن سے پیار کریں، ہم بھی اس وطن سے محبت کریں، ہمارا حق بنتا ہے میرے بھائی۔